جی ہمارے پاس آج ہیں جی سردار احمد مشتبہ رند صاحب، ان کا بہت طویل تعارف ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ سردار صاحب سے گزارش ہے کہ وہ ہمیں مختصر سا اپنا تعارف کرائیں۔ جی جیسا کہ آپ نے میرا نام لیا ہے، میں سردار احمد مشتبہ رند، میرا تعلق ریاست بہاولپور کی رائل فیملی سے ہے، اور میرے بزرگ جو کہ چاکر اعظم کی 10 سال ہمارے اوپر نسل در نسل آ رہی ہے، اور اس وقت میں ریاست کے جو آئین اور ہمارا جو ریاست کا دستور تھا اس کے مطابق 2012 سے میں ایز اے چیف سردار ریاست بہاولپور وہ ہوں۔ تو اس کے علاوہ میں نے ورلڈ بلوچ ویلفیئر آرگنائزیشن ٹرسٹ کہہ لیں آپ، آرگنائزیشن ویلفیئر کہہ لیں، اس کی بھی بنیاد رکھی ہے، میں اس کا چیئرمین ہوں۔ تو سردار صاحب ماشاءاللہ سے آپ ایک بہت بڑی شخصیت ہیں، اور یہ ہمارے لیے آنر کی بات ہے کہ آپ ہمیں آج انٹرویو دے رہے ہیں۔ میں شروع بہاولپور ریاست سے کروں گا کیونکہ بلوچستان میں آپ کا بہت بڑا ہے کردار، اور اس پہ بعد میں آئیں گے۔ پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ جب بھی میری کسی سرائکی بولنے والے دوست سے یا وہ دوست جو بہاولپور ریاست سے تعلق رکھتا ہے اس سے جب بات ہوتی ہے تو ایک نعرہ لگتا ہے بہاولپور ریاست کا، اور میں جب ان سے پوچھتا ہوں تو وہ بہت سارے فوائد گنواتے ہیں۔ تو میں آپ کے منہ سے سننا چاہتا ہوں کہ بہاولپور ریاست جو ہے وہ کس طرح عوام کے لیے اس کے جو فلاحی معاملات تھے یا فلاح میں انہوں نے عوام کے لیے کون سے ایسے اقدامات اٹھائے، قدم اٹھائے جن کی وجہ سے آج لوگ خواہش کرتے ہیں کہ بہاولپور ریاست بحال ہو۔ جی دیکھیں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے انڈو پاک میں 600 کچھ ریاستیں تھیں۔ مسلمانوں کی ریاستوں میں پہلے نمبر پہ حیدرآباد دکن تھی، دوسرے پہ بہاولپور ریاست کا نام آتا تھا، ریونیو کے حساب سے بھی اور مسلمانوں کی بڑی ریاست بھی۔ یہ ایک ہماری ایک فلاحی ریاست تھی۔ اس کے جیسا کہ نام سے آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ابھی تو مختصر کہتے ہیں ریاست بہاولپور، جبکہ اس کا ایکچوئل جو اوریجنل نام تھا وہ تھا مملکت خداداد بہاولپور، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ریاست۔ اور ہمارے جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں، جو نوابین گزرے ہیں، وہ سب ایک وسیع الذہن وسیع القلب رکھتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ بھی ہماری ایک فلاحی ریاست ہو، ڈیولپ ریاست ہو۔ میں نے جب ہوش سنبھالا تو ہماری ریاست میں تعلیم، میڈیکل اور جو بنیادی جو ہمارے ہوتے ہیں ہر انسان کے جو حقوق ہوتی ہیں وہ میں نے مکمل اس ریاست میں دیکھے۔ میں اس وقت بچہ تھا، چھوٹا تھا، لیکن اس وقت ریاست تو ختم ہو چکی تھی، پاکستان بن چکا تھا، لیکن یہ ہے کہ اس کے اثرات اب تک موجود ہیں، اور فوری انصاف ملتا تھا۔ وہاں پہ ہماری ریاست میں ہندو، مسلم، ہر کمیونٹی کے لوگ آباد تھے، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوتی تھی، ہر ایک کو اس کے بنیادی حقوق دیے جاتے تھے۔ لیکن بدقسمتی سے جب سے ہمارا پاکستان کے ساتھ الحاق ہوا تو ہمارے وہ چیزیں وہ سب ختم ہو گئیں، جس وجہ سے اب وہاں کے عوام چاہتے ہیں کہ بھئی ریاست نہیں تو ہمارا جو صوبہ تھا 1955 تک بہاولپور ایک آزاد یونٹ کے طور پہ، ایک آزاد پروونس کے طور پہ کام کرتا رہا۔ 1955 میں اس کو زبردستی پنجاب میں ضم کر دیا گیا، جس کے بعد وہاں وہ انتہائی پسماندگی کا شکار ہو گیا۔ تو اب اس لیے وہاں کے عوام یہ چاہتے ہیں کہ بھئی یہ صوبہ ہمارا بہاولپور بحال ہو، وہ اس وجہ سے کہ ہمارے ایک تو بنیادی حقوق جو ہیں جو سلب کر لیے گئے تھے وہ بھی ہمیں واپس ملیں گے، ہماری جو جابس کو لے لے، ہمارے بچے بے روزگار گھوم رہے ہیں، وہاں پہ بہت سے پانی کا مسئلہ ہے، ہمارا چولستان ڈیزرٹ ہزاروں ایکڑ بیکار ہو رہا ہے، پڑا ہوا ہے پانی نہ ہونے کی وجہ سے، جبکہ ایک ریاست کے وقت ایک ستلج ویلی پروجیکٹ بنایا گیا تھا۔ اور آپ یہ سن کے حیران ہوں گے، یا اس وقت دہلی میں ایریگیشن سسٹم تھا، نہری نظام تھا، یا ہمارا ریاست بہاولپور میں تھا، اور نہروں کا ایک جال بچھا ہوا تھا۔ تو اب نہریں تو ہیں لیکن پانی نہیں ہے ان میں، زمینیں بنجر ہو گئی ہیں، جو زرخیز علاقہ ہوتا تھا، ڈیلٹا کا علاقہ کہلاتا تھا، وہ اب ڈیزرٹ میں چینج ہو گیا۔ تو انہی باتوں کی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا صوبہ بحال کیا جائے،
تاکہ ہم دوبارہ اس کو ایک فلاحی صوبہ بنائیں، اس کو بھی ہم پاکستان کے دیگر صوبوں کی طرح اس کو ہم ترقی دیں اور اس کو ہم خوشحالی کی طرف لے کے جائیں۔ زبردست۔ اچھا سردار صاحب، آپ نے جب کہا کہ آپ چھوٹے تھے اور ریاست اختتام کی طرف تھی یا ایک پالیسی بن گئی کہ جی نیشنلائز کر دیا جیسا کچھ کو، اور میں نے جتنا تاریخ میں تھوڑا بہت پڑھا ہے، 2-3 ریاستوں کے جو فلاحی کام تھے وہ بڑے زیادہ ہیں۔ ایک سوات کی ریاست، میرا وہاں وزٹ ہوا، انہوں نے کہا کہ 1600 کے قریب اسکول نواب صاحب نے بنوائے تھے، جہاں سے کالج انہوں نے بنایا۔ اسی طرح کلات کی ریاست بھی بڑی اہم ہے، باقی ریاستیں بھی ہیں۔ تو یہ ایک اچھا، اس ٹائم پہ کچھ ریاستوں نے قربانیاں بھی دی، خاص طور سے ریاست بہاولپور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے قیام پاکستان میں خاص طور سے معیشت کو کھڑا کرنے میں بڑا کردار ادا کیا، تو وہ بھی اس کی بھی تھوڑی تفصیل بتائیں۔ جی دیکھیں، ہماری ریاست ایک دوسرے لفظوں میں یہ دیکھ لیں کہ ایک ملک تھا جس کی کرنسی اپنی تھی، بینک ہمارا اپنا تھا، بینک آف بہاولپور، آرمی ہماری اپنی تھی، اور ایک یہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ تھی، جبکہ اس وقت زیادہ تر ریاستیں انگریزوں کی طرف سے دی ہوئی تھیں، گفٹڈ تھیں، لیکن یہ مملکت خداداد تھی۔ اس کا آپ معنی اس کے دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی گفٹ اور اپنے زور بازو سے بنائی ہوئی ریاست۔ تو یہ ہماری ایک فلاحی ریاست تھی، اور جب پاکستان بنا تو سب سے پہلے ریاست بہاولپور نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا تھا۔ تو قائد اعظم جب گورنر جنرل تھے اور وہ حلف اٹھانے کے لیے گئے تو پاکستان کے پاس کوئی گاڑی نہیں تھی۔ میرے ماموں جو آخری نواب تھے، نواب سر صادق محمد خان عباسی خامس، انہوں نے اپنی رولز رائس گاڑی بھیجی قائد اعظم کو بما ڈرائیور، اور وہ گاڑی اب بھی آپ اگر مزار قائد پہ جائیں نیچے موجود ہے، اور اس کو نمبر پلیٹ بھی ہماری اسٹیٹ والی لگی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ بینک نہیں تھا، ہم نے اپنا بینک آف بہاولپور وہ ہم نے پاکستان کو دیا، جو موجودہ آپ کا نیشنل بینک ہے۔ اس کے علاوہ یورپین یونین والے پاکستان کو کرنسی نہیں چھاپنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ اس کے لیے ہم نے اپنا گولڈ ان کو ضمانت کے طور پہ ہم نے گارنٹی دی یورپین یونین کو، اور پھر انہوں نے ہمیں کرنسی، پاکستان کی کرنسی چھاپنے کی اجازت دی۔ اس کے علاوہ بھی ہم نے لاہور میں ایچیسن کالج میں وہاں بلاک بنوائے، وہاں مسجد بنوائی ہمارے بزرگوں نے۔ اس کے علاوہ پشاور میں لیڈی ولنٹن جو ہاسپٹل ہے وہاں پہ بلاکس بنوائے۔ ایک اور ہے اسلامیہ کالج پشاور، اس میں ڈونیشنیں دیں، اور ریاست سے ہی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، اور یہاں بلکہ میں آپ کو آج کل کے نوجوانوں جنریشن کو نہیں معلوم ہے، بس اسی اس فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت سعودی عرب سرزمین مقدس ہے جو، وہاں پہ بھی جب نواب بہاولپور وہاں پہ حج پہ گئے تو وہ یہاں سے اپنا کانوائے لے کے گئے، اپنے سارا کیمپ اور وہ کیمپنگ کا سامان۔ تو جب وہ انہوں نے کیمپ لگایا تو شاہ عبدالعزیز ابن سعود جو پہلا بادشاہ تھا، وہ نواب صاحب سے ملنے کے لیے آیا گھوڑے پہ چڑھ کے۔ تو نواب صاحب کو تھوڑا سا دکھ ہوا کہ میں سرزمین مقدس پہ آیا ہوا ہوں اور میں اپنی رولز گاڑی لے کے آیا ہوں ساتھ، اور یہاں کا جو بادشاہ ہے وہ گھوڑے پہ چڑھ کے آیا۔ تو انہوں نے اپنی گاڑی پلس اپنی جتنی بھی کیمپنگ کا سامان تھا، دوسری گاڑیاں تھیں، سب انہوں نے گفٹ کر دی شاہ ابن سعود کو کہ یہ آپ اس پہ جائیں، اور دوبارہ وہ گاڑی پہ چڑھ کے گیا گھوڑے کی بجائے۔ اس کے علاوہ ریاست بہاولپور سے گندم، اس وقت جتنا بھی اناج یہاں سے وہ یہاں سے ہی جایا کرتا تھا سعودی عرب کے لیے۔ یہ تو جب سعودی عرب میں تیل نکل آیا تو انہوں نے کہا کہ اب ہمیں آپ تیل ہم خود کفیل ہو گیا، تو آپ کی مہربانی ابھی ہمیں وہ نہ بھیجا کریں۔ تو اس کے علاوہ بھی بے شمار قربانیاں ہیں جو ہماری ریاست نے پاکستان بنانے میں، بلکہ ایک ٹائم ایسا بھی آیا کہ قائد اعظم جب ابھی پاکستان نہیں بنا تھا، یہ میں آپ کو بات 1946 کی بتا رہا ہوں، تو قائد اعظم جب بھی آتے تھے بمبے سے تو ملیر میں نواب بہاولپور کی دو پیلسز تھے، الشمس اور القمر، تو قائد اعظم وہاں آ کے رہا کرتے تھے کیونکہ ملیر اس وقت ایک پرفضا مقام تھا۔ تو 1946 میں قائد اعظم تھوڑا ڈسہارٹ ہو کے بمبے جانے لگے، تو نواب بہاولپور نے پوچھا کہ آپ کیوں اتنے پریشان ہیں؟
تو انہوں نے کہا کہ ایک تو کلاس اسٹیٹ کا تھوڑا سا مسئلہ چل رہا ہے، وہ تو نواب بہاولپور نے قائد اعظم کو کہا کہ آپ تسلی رکھیں، میں خان کلاس سے بات کروں گا انشاءاللہ، وہ بھی جب آپ نیکسٹ ٹائم آئیں گے تو وہ بھی آپ کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ یہ عراق کریں گے۔ تو وہی ہوا۔ قائد اعظم کے جانے کے بعد نواب بہاولپور نے خان کلات کو اور پلس ان کے شاہی جرگے کے جتنے ممبرز تھے ان کی لسٹ میرے پاس اب بھی موجود ہے، جو لوگ شامل ہوئے تھے۔ وہ 1946 میں نواب بہاولپور نے انہیں کھانے پہ بلایا، خان کلات کو، ان سے بات کی کہ بھئی آپ اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ دیں، میں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کر لیا ہے اور آپ بھی الحاق کر لیں۔ بلکہ قائد اعظم کو انہوں نے کہا تھا کہ میری بہاولپور ریاست جو ہے یہ ایک منی پاکستان ہے، آپ آئیں ابھی چل کے وہاں پاکستان کا جھنڈا لہرا دیں اور اس کو بڑا کر لیتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی بہت سی باتیں ہیں۔ سر ماشاءاللہ بڑا کردار ہے، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے، اور یہ ہماری نئی نسل کو بالکل یہ چیزیں پہنچنی چاہیے، بلکہ یہ ایسی سیو ہونی چاہیے تاکہ وہ بار بار اس کو دیکھیں سوشل میڈیا کے تھرو، باقی میڈیا کے تھرو۔ ایک ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے بات کی کہ یہاں سے گندم جایا کرتی تھی، نہری نظام ان کا یا اس سائڈ کا تھا یا ہندوستان کے ساتھ ہی ایکول میں چل رہا تھا، تو ابھی آپ دوبارہ اس چیز پہ کوشش کر رہے ہیں اور میں ان چیزوں کو دیکھ بھی رہا ہوں۔ تو آپ جو زراعت کے حوالے سے خاص طور سے آپ چولستان ڈیزرٹ کو فوکس کریں، زراعت اور سیاحت کے حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کتنی اہمیت ہے اور مستقبل میں یہ کتنا بڑا پوٹینشیل بن سکتا ہے اس علاقے کے لیے؟ دیکھیں جی، اب ہماری جو ریاست کی، یا اب ہم پاکستان کی کہیں گے، پنجاب کی جو باؤنڈری ہے وہ لیفٹ سائڈ سے راجپوتانہ ریاستیں جو انڈیا کی ہیں، جیسلمیر بیکانیر سے مل رہی ہے، تو وہ لوگ انڈیا والے جو ان کا ڈیزرٹ تھا اس کو وہ گرینش کر چکے ہیں۔ اب وہاں پہ ان کی شوگر کین، گندم اور کاٹن کاشت ہوتی ہے، ہمارا ڈیزرٹ ویسے کا ویسا پڑا ہے۔ تو جبکہ نہریں موجود ہیں، ہمارا ستلج ویلی پروجیکٹ جو بنا تھا، نہری نظام جو بنا تھا اس وقت، یا دہلی میں ہوتا تھا یا یہ ہماری ریاست میں بنا، جس پہ ڈیم ہیڈ بنائے گئے، ہیڈ پائند آپ کے سامنے ہے، ہیڈ سلیمان کی آپ کے سامنے ہے، یہ اس وقت کے ریاست کے وقت کے بنے ہوئے ہیں۔ تو ایک نہری بہترین جدید قسم کا نظام بنایا گیا تھا، اور نواب بہاولپور کیونکہ ایک چاہتے تھے کہ بھی میری ریاست میں ہر فلاحی کام ہونا چاہیے، تو انہوں نے ایک ستلج ویلی پروجیکٹ کے ساتھ ساتھ شاہی مزارع اسکیمیں بنائیں کہ لوگوں کو زمینیں دی جائیں، آباد کریں وہ۔ تو انہوں نے جلندھر سے، فیصل آباد سے، پنجاب سے اپنی ریاست کے خرچے پہ گاڑیاں بھیجی، بسیں بھیجی، ان کو منگوایا، ان کو زمینیں دی گئیں، چکوک بندی ہوئی، اور تاکہ یہ ہو۔ لیکن جیسے ہی پاکستان بنا تو وہ جو اسکیمیں تھیں وہ بند کر دی گئیں، جو ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی وہ رک گئی، تو جس وجہ سے اب ہم اپنا صوبہ مانگ رہے ہیں کہ ہمارا صوبہ بحال کیا جائے، اور ہمارا جو ڈیزرٹ لاکھوں ایکڑ پڑا ہوا ہے، ایسے بیکار ہو گیا جو پانی نہ ہونے کی وجہ سے، ہم اس کو دوبارہ چاہتے ہیں کہ بھئی ہم اس کو گرینش دیکھیں، آباد دیکھیں، اور انڈیا کی طرح ہم بھی وہاں اپنی فصلیں کاشت کریں۔ اس سے علاقے کی ترقی بھی ہوگی، اور بیس جو ہمارا ہے پاکستان کا وہ ایگریکلچر ہے۔ جب ہم اپنی ایگریکلچر کی طرف دھیان نہیں دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ہماری پوری کوشش ہے کہ بھئی ہم دوبارہ اپنے چولستان کو سرسبز دیکھیں، اسے آباد کریں۔ اس کے علاوہ ہم ٹورزم، انڈیا ہم سے ٹورزم میں بہت آگے ہے۔ اس نے اپنا ٹورزم، اس نے اپنے جو اسٹیٹس کی اس کے قلعے تھے، فورٹ تھے، وہ اس نے پرزرو کیے، ٹورزم سے وہ بہت ارن کر رہا ہے۔ جبکہ ہمارے چولستان میں 27-28 کے قریب فورٹس ہیں، قلعے ہیں، جو کہ اس وقت دریائے ہاکڑا، گھارا، کیونکہ ہر ادوار میں اس کا نام چینج ہوتا رہا، دریائے سرسوتی بھی نام رہا اس کا، ہاکڑا بھی، اور ہاکڑا کی سیولائزیشن موہنجو-داڑو ہڑپا کے ہم اثر ہے۔ تو وہاں پہ ٹرانسپورٹیشن دریا میں ہوا کرتی تھی، بیڑے چلا کرتے تھے، اور ابھی بھی نشانات اس دریا کے موجود ہیں۔ اب بھی وہ دریا جو تھا، جو کہ ایک سمندر کی طرح بہتا تھا اور ڈیلٹا کا علاقہ کہلاتا تھا، اب بھی اگر گورنمنٹ چاہے تو اس دریا کو، جو کہ کاریز کی شکل میں زمین کے اندر بہ رہا ہے، اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کا پانی ہم ٹربائن سسٹم، اب سولر بہت ہے، اس کے ذریعے ہم نکال کے ہم اپنی کاشتکاری کر سکتے ہیں وہاں، اور اپنا ایریگیشن سسٹم کو بحال کر سکتے ہیں۔ زبردست۔ تو
آپ نے ابھی 27-28 قلعوں کا ذکر کیا. 2-3 جو بڑے مشہور ہیں جو ہم تک پہنچے ہیں، ایک تو قلعہ دراوڑ، جی اس کی موجودہ کیا صورتحال ہے اور اس میں کتنی ٹورزم ہو رہی ہے سالانہ، اور دوسرا ہے نور محل. اس کی بات کریں گے کہ اس کی کیا سچویشن ہے، دونوں کی میں ٹورزم ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، کس سٹیج میں ہیں دونوں چیزیں. دیکھیں بہاولپور شہر جو سٹی جو ہے اس کو سٹی آف پیلسز کہا جاتا ہے. وہاں پہ ہمارے تقریباً 7-8 پیلس موجود ہیں جو کہ مینٹین ہو رہے ہیں، وہ آرمی کے پاس ہیں. اور جو قلعہ ہے ڈراور فورٹ جو چولستان میں ہے اور بہاولپور سے تقریباً 105 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، تو وہ بھی باقی قلعوں کی نسبت کنڈیشن اس کی اچھی تھی. اب ہم نے کہہ کے اور یورپین یونین سے بھی بات کی، جو ان کا فنڈ ہوتا ہے وہ کچھ ان سے کچھ اپنی گورنمنٹ کچھ ہمیں آرمی دے رہی ہے، تو اب وہ پرزرو ہو رہا ہے، قلعے کی ریپیئر بھی ہو رہی ہے. اور سب سے بڑا جو پاکستان کا اس وقت سپورٹس ایونٹ ہے چولستان ڈیزرٹ جیپ ریلی، وہ اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. ڈراور فورٹ سے وہ سٹارٹ ہوتی ہے اور یہ ماسٹر ریلی سے کہتے ہیں. گورنمنٹ نے اب اس کو فیسٹیول قرار دے دیا گیا ہے اور یہ 3 دن کا وہاں پہ فیسٹیول ہوتا ہے. اس سے یہ ہوا ہے کہ اب علاقے کے لوگ جو کہ ٹوبا ہم بولتے ہیں جہاں بارش کا پانی اکٹھا ہوتا ہے چولستان میں، جہاں سے جانور بھی وہیں سے پانی پیتے ہیں، وہاں کے انسان بھی وہیں سے پانی پیتے ہیں. تو اب اس سے یہ ہے کہ ہم ٹوبوں کے قریب کچھ ہم اپنی مدد آپ کے تحت کچھ گورنمنٹ سے ہم وہاں پہ سولر کی ٹربائنیں لگوا رہے ہیں تاکہ لوگوں کا واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگوا رہے ہیں تاکہ لوگ وہاں سے پانی صاف پانی پی سکیں. تو وہ سسٹم ہم کر رہے ہیں. اس کے علاوہ قلعے جو ہیں ویسے تو بہت سے ہیں، کچھ نام میں آپ کو بتاتا ہوں. قلعہ دین گڑھ ہے، اسلام گڑھ ہے، قلعہ بجنوٹ ہے، قلعہ فورٹ عباس ہے، قلعہ عباس ہے، صرف فولڈا ہے قلعہ. تو اس طرح یہ کیونکہ قلعے دریا کے کنارے بنائے جاتے تھے، تو ان میں سے صرف جو ڈراور فورٹ ہے وہ اس وقت اچھی کنڈی. اور اس سے ٹورزم ہو رہا ہے. ٹورزم اب اس پہ کیونکہ وہاں تک میٹل روڈ بھی بن گئی ہے، وہاں پہ بجلی پہنچ گئی ہے، واٹر سپلائی پہنچ گئی ہے. اس سے ہمارا جو ٹورسٹ جو ہے وہ باہر سے آ رہا ہے. اور جب سے یہ ماسٹر ریلی سٹارٹ ہوئی ہے وہاں، تو اب ٹورزم سے ہم وہاں سے اچھا ارن کر رہے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے سر، سردار صاحب بہت شکریہ.